جناب اس پروگرام میں آپ کے بعد پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ساتھ اگین مطلب آن ایئر اپنے مہمانوں کا اس لیے بھی میں بار بار شکریہ اور ان سے معذرت بھی کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کی موجودگی میں یہ اتنا بڑا ایک پیکج چلایا. اس کا مقصد ہم صرف یہی تھا کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام بھی اسی مناسبت سے تھا. آج یہ واقعہ ہوا اور اسی واقعے کو اپنے مہمانوں کو دکھا کر اس پر ان کی رائے چاہ رہے تھے، اس لیے ہم نے یہ ان کے جو گفتگو کا وقت تھا اس کا وقت ہم نے یہاں لے لیا. ان سے گفتگو آج ہوگی لیکن ظاہر ان کو کم وقت ملے گا، اس کی میں معذرت بھی دونوں مہمانوں سے چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس لیے کہ وقت پہلے بہت کم ہے. ماروی صاحب میں آپ کی اجازت سے مفتی نعیم صاحب سے یہاں پہ آغاز کر رہا ہوں. مفتی صاحب چونکہ اب زیادہ تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے، یہ آپ نے پورا پیکج دیکھا. اب یہ خاتون سچی ہیں جھوٹی ہیں کیا ہے تو عدالت فیصلہ کرے گی جو بھی ہے. یہ عمل کسی بھی طور پر جسٹیفیکیشن بنتا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جی میرا جان کا ٹکڑا میری بیٹی، اس پر وہ اس کی عزت پر اگر حملہ کر رہا ہے میں کیا کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعہ انتہائی افسوسناک دردناک واقعہ ہے جس کو دیکھ کر جو ہے آدمی جو ہے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے. کوئی شریعت کے اندر دنیا کے قانون میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ شکوک اور شبہات کی بنیاد پر اس طریقے سے خامن کو مار دیا جائے، اتنی سنگدلی کے ساتھ اس کے ٹکڑے کیے جائیں. اور یہ قطعاً شرعی اعتبار سے، دنیا کے قانون کے اعتبار سے ناجائز ہے. اور اس خاتون کا جو میں نے چہرہ دیکھا، بات کا انداز دیکھا، اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ نہیں ہے، کوئی معاملات مزید کچھ اور ہیں. اچھا، اب وہ چونکہ دنیا سے چلا گیا ہے تو معاملہ تو ختم ہو گیا ہے، جو یہ کہے گی اس کی بات سنی جائے گی، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ ہے اور آ کر کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سو رہی ہے، لیٹی ہوئی ہے، تو میں اگر اس کو قتل کر دوں تو کیا میری شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ اچھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے قتل کیا تو تم قاتل ہو گے. اس نے کہا میری غیرت کا مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تم سے زیادہ غیرت مند ہے، لہذا تمہارا یہ عمل جو ہے کسی اعتبار سے جائز نہیں ہو. جب ایسی صورت کہ جہاں پر یقینی طور کے اوپر وہ یہ عمل ہو رہا ہو، اس صورت میں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی خاوند کو یا کسی کو قتل کرنے کی. ایک شکوک اور شبہات کی بنیاد پر کسی بھی صورت کے اندر یہ اجازت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جہاں خواتین کا تشدد کے دن منایا جا رہا ہے، جو مردوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، ہمارے پاس روزانہ ہزاروں مسائل آتے ہیں. اچھا. عورتیں جو زیادتی کرتی ہیں مغرب کی دنیا کے اندر، عورتیں جو زیادتی کرتی ہیں 4 بچے ہو جاتے ہیں، مرد پریشان ہوتا ہے اور وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. مغرب کی آزادی نے اور یہاں جو آزادی نے نقصان پہنچایا وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرعی اصولوں کو، اور یہ قومی اسمبلی کا جو ممبر ہے، جو قومی اسمبلی کے ممبران نے جو قانون بل پاس کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کروں گا. ٹھیک ہے، تفصیلی. چلیں ٹھیک ہے. تو ماضی صاحب آئی وانٹ این انیشل کامنٹ آن دس. یہ جو آپ نے جو کچھ بھی دیکھا ایک بڑی عجیب و غریب یہ داستان تھی، ناقابل یقین تھی، اسی لیے ہم خود پہنچ گئے. اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ مطلب یہ تو کسی بھی طور پر جسٹیفیکیشن آپ کو لگتا ہے کہ بنتی ہے ماروی جو ایکٹ کیا ہے اس خاتون نے؟ بہت بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گی. آپ نے جب تعارف کروایا تو آپ نے، میں ایک تو کسی این جی او کی نمائندگی نہیں کر رہی ہوں، کسی این جی او کی، اور نہ ہی میں سیفما کی نمائندگی کر رہی ہوں. میں صرف اپنی نمائندگی کر رہی ہوں. میں نے سوشل ایکٹیوسٹ کہا تھا، بٹ آئی ول کریکٹ مائی سیلف. میں نے سوشل ایکٹیوسٹ کہا تھا. ٹھیک ہے جی، تھینکس فار مائی کریکشن. سیفما کی تو قطعاً نہیں کر رہی. ٹھیک ہے ماروی جی. بات اب اس پہ واقعی پہ آتے ہیں. بات ایسی ہے کہ واقعی آپ درست فرما رہے ہیں کہ قتل کو، انسان کے قتل کو تو کسی طرح سے بھی جسٹیفائڈ قرار نہیں دیا جا سکتا، کسی طرح سے بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا. انتہائی قابل مذمت واقعہ ہوتا ہے جب بھی کسی کا قتل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ ذرا اس مسئلے کو تھوڑا سا غور بھی فرمائیے گا کہ اگر اس عورت نے انتہائی قدم اٹھایا تو ظاہر ہے کہ وہ شخص کوئی فرشتہ تو ہوگا نہیں. اور مفتی صاحب کی بات سن کر مجھے بہت تھوڑا افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے فوراً اس عورت کو جانتے نہیں ہے، اس سے ملاقات نہیں ہے، صرف اس کو ٹی وی پر دیکھا ہے انہوں نے بات کرتے ہوئے اور اس کو جھوٹا قرار دے دیا. اور انہوں نے کہا کہ تو اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے اور یہ خاتون غلط ہے. دوسری بات کر کے میں نے جھوٹا کا لفظ نہیں کہا، میں نے کہا مکمل اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس کے پس منظر میں کچھ اور بھی واقعات ہوں گے
جس کی بنا پر یہ ہو. ٹھیک جی یہ بات میں نے کہی. اب دیکھیے مفتی صاحب، یہاں پر پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں پہ کسی نے اپنا قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی انسان کو قتل کیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک شخص ہے جس نے ایسا کیا، مگر اس کو ہم نے کندھوں پر بھی اٹھایا، اس کے حق میں ریلیاں بھی نکالی اور یہ بھی کہا کہ اگر اس کو سزائے موت دی گئی تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اس شخص کا نام ہے ممتاز قادری. اچھا. لہٰذا ہمیں ذرا اپنے تھوڑے سٹینڈرڈ جو ہے وہ مساوی رکھنے چاہیے. ممتاز قادری کے ساتھ آپ اس کو ملا رہی ہیں، آپ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اوپر اس نے جان بوجھ کر مارا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کے اوپر اگر اس نے اپنے ایمان کے تقاضے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر یہ کام کیا ہے تو اس کو اور اس کو ملانا میں سمجھتا ہوں بالکل بھی کسی طرح درست نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کی مطلب آپ کا اسلام یہ ہے کہ میرا اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو اللہ اور رسول کا اسلام ہے. اسلام کوئی میں اپنے گھر میں اللہ نے کہا ہے کہ قتل کر دو. جی اللہ اور رسول نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں بھی عدالت میں کیس چل رہا ہے. اگر کسی نے اٹھایا ہے، کسی نے کندھوں پر نہیں اٹھایا ہے، ممتاز قادری جو ہے وہ جیلوں کے اندر کیس چل رہا ہے. اس لیے محترمہ کا یہ بات کرنا ممتاز قادری کے ساتھ جوڑ رہا پتہ نہیں. ویسے یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات نکل آئی کہ میں صرف ایک کامنٹ لے لوں مفتی صاحب. مجھے آپ سمجھتے ہیں ممتاز قادری کا عمل ٹھیک تھا آپ کے خیال میں، یہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے؟ ویسے موضوع نہیں ہے، میں صرف کامنٹ چاہتا ہوں پھر آگے بڑھیں گے. جی دیکھیں، گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. ٹھیک ہے، لیکن ممتاز قادری کو یہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. لیکن یہ کہ سزا جو ہے اس کی سزائے موت ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے ماروی ایسا ہم ٹاپک سے ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ نے کامنٹ لہٰذا قادری کی سزا بھی سزائے موت ہے، لہٰذا قادری کی سزا بھی سزائے موت ہے، اس کو بھی تسلیم کیجیے آپ. میں نے بتلایا کہ یہ فیصلہ عدالت کرے گی. شرعی اعتبار سے اگر کوئی گستاخ رسول ہو، قانونی اعتبار سے اس کی سزا سزائے موت ہے. اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے. چلے لیکن ماروی چلے میں اس کو آگے بڑھاتا نا. آپ جس طرح مفتی صاحب کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے عورت کی بات سنے بغیر، پوری بات سنے بغیر اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا، تو آپ نے بھی تو وہ جو مقتول ہے اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ تو ظاہر ہے اس کا اللہ کا معاملہ ہے، میں کون ہوتا ہوں بولنے والا، لیکن آپ نے بھی تو اس کا ورژن سنے بغیر یہ کہہ دیا نا ماروی کہ وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا. میں نے تو مطلب کسی ایک کی سائڈ نہیں لی، میں نے کہا کہ کوئی فرشتہ تو نہیں، وہ تو میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں. اور وہ مقتول کے بارے میں جو یہ کہہ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ایسا ہو، تو بات پھر میں نے ایک واضح آپ کو بخاری شریف کی حدیث میں تو ممکن کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد جو ہے قتل کرنے کی اگر وہ مثال کے طور پر خامد اس طرح تھا بھی، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے چلے ماروی آپ اس پہ ایگری کرتی ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے، ایک صحابی کو ماننے ویسے میں کوئی نہیں، قادری کو بھی قتل کی اجازت نہیں دی، قادری کو بھی قتل کی اجازت نہیں دی، اس کو ذہن میں رکھیے. یعنی یہ پرنسپل مان لیا جائے کہ جس سے بھی اعتراض ہو بھی عدالت ایک پلیٹ فارم ہے، چاہے اس شخص کا نام ممتاز قادری ہو یا اس خاتون کا نام زینب صاحبہ ہو. جذباتی عمل ہے، نبی علیہ السلام کی محبت میں اس نے یہ کیا ہے. میں بتا رہا ہوں گستاخ کی سزا سزائے موت ہی ہے. لیکن قادری کو چاہیے، چونکہ یہاں قانون ہے، یہاں عدالتیں ہیں، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ عدالت میں جاتا، خود اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا. اتنی بات چلے یہ انہوں نے کامنٹ کر دیا اور آپ بھی اس خاتون لہٰذا چاہیے تھا کہ عدالت میں جاتی. جی ماروی جی بالکل ان کو بھی چاہیے تھا، اس میں تو کسی کو انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے چلے اب میں اس کو میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھائیں. مفتی صاحب چونکہ ظاہر ہے اب ہم نے بات تو بہت ساری کرنی تھی لیکن یہ آج کا واقعہ ہو گیا، اس لیے میں آپ سے مزید بھی وقت چاہوں گا کسی دن، چونکہ آج یہ وقت سارا اس میں رہ گیا. یہ قومی اسمبلی نے ایک بل بھی پاس کیا ہے. ایک تو آپ بتائے گا کہ آپ نے چونکہ اس کے مندرجات پڑھے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا بل کے بارے میں زیادہ تفصیل میں ہم جاتے لیں، ابھی وقت نہیں. بل کے بارے میں آپ کامنٹ کریں اور آپ یہ بتائیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ استحصال کا شکار ہیں، آپ کے خیال میں یہ حقیقت ہے یا بس یہ صرف ایک نعرہ بن گیا، ایک فیشن بن گیا یہ بات کرنا؟ دو باتیں آپ نے. جی قومی اسمبلی نے جو بل پاس کیا ہے وہ بہت اچھا ہے. اچھا، خواتین کے استحصال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے بل، لیکن یہ کہ میں سمجھ بھی یہ نہیں آیا ہے کہ اتنے عرصے بعد ابھی قومی اسمبلی کو کیوں خیال آ گیا بل پاس کرنے کا. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے خواتین کے حقوق بتلا دیے ہیں، اسلام نے بتلا دیے ہیں، قرآن نے بتلا دیے ہیں، حدیث میں موجود ہے، لہذا اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے.
خواتین کے حقوق ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس معاشرے کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر خواتین کا استحصال ہو رہا ہے، یہ این جی اوز کا نعرہ ہے، اور یہ کروڑوں روپے دنیا سے وصول کرتے ہیں اسی بہانے سے کہ جو خواتین کا، جیسے کہ ایک بائی کا واقعہ جو آپ نے مختار بائی کا واقعہ ہے، اس نے اپنا ویزا حاصل کرنے کے لیے اور امریکہ سے پیسے لینے کے لیے دنیا کو بیوقوف بنایا اور کروڑوں روپے لیے. آج جو بھی خاتون ہوتی ہے اس طریقے سے الزام لگا کر وہ کر لیتی ہے. یہ واقعات اکا دکا ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر یہ مستقل ہوتا ہے، یہ بالکل اس کا یہ نعرہ آپ کے خیال میں حقیقت سے دور ہے؟ حقیقت سے دور ہے. اور کبھی اگر کوئی اکا دکا واقعہ 1% یا 2% ہو گیا، یہ ہر معاشرے کے اندر ہوتا ہے. یہ امریکہ اور یورپ کے اندر بھی ہوتا ہے، دوسرے معاشروں میں بھی ہوتا ہے. ایگری کرتی ہے کہ جناب یہ تھوڑے بہت واقعات تو دنیا کے مہذب ترین ممالک میں بھی ہوتے ہیں. ابھی امریکہ کی بھی ہم نے فوٹیج دیکھی جہاں وہ خواتین کو پولیس والے تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے. مفتی صاحب یہ سمجھتے ہیں اگرچہ ٹھیک ہے آپ کسی این جی او کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، یو میڈ اٹ ویری کلیئر، بٹ مفتی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ این جی اوز کا نعرہ جو حقیقت سے دور ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا استحصال ہوتا ہے. آپ کا اس میں کیا کامنٹ ہے ماروی؟ دیکھیے یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ این جی اوز کے کیا نعرے ہیں، کیونکہ میرا تعلق نہیں ہے کسی این جی او سے، لیکن میں اپنے خیال سے آپ کو آگاہ کر سکتی ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہنا کہ پاکستان میں قطعاً کوئی استحصال نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے یہ کہنا کہ پاکستان میں عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے یہ غلط ہے. اور یہ کرنے والے بھی عام طور پر جو واقعات ہوتے ہیں وہی لوگ ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جاگیردار. جنرلی اسپیکنگ، جی ماروی اس میں کامنٹ کرتے ہیں کہ جنرلی اسپیکنگ آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب اب ذرا مجھے آپ تھوڑا سا اجازت دیجیے گا بات کرنے کی، میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کر لیجیے گا، کیونکہ میں بہت تحمل کے ساتھ آپ کی تمام باتیں سن رہی ہوں. اب بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ مختارہ مائی نے اور کسی نے صرف پیسوں کی خاطر کیا، تو مفتی صاحب میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے گھر کی خواتین محفوظ رہیں، کیونکہ یہ اس قسم کی انتہائی انسینسٹیو قسم کی باتیں کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کی عمر کا میں لحاظ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے خواتین کی بہت ساری مثالیں. آپ میرے گھر کی مثال دے رہے ہیں اس لیے مجھے کہنا پڑے گا. آپ کو میری بات سننی پڑے گی مفتی صاحب. بات یہ آپ کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں غلط بات کر لی. میں نے یہ کہا کہ اس ملک کے اندر مختار آباد جیسے واقعات ہیں جس کو ہمارے سابقہ صدر مشرف صاحب نے خاموشی سے سننا ہوگی. میں آپ کی بات نہیں سنوں گی، آپ میری بات خاموشی سے سنیے. آپ کو میری بات خاموشی سے سننی ہوگی، کسی نے آپ کو میری بات خاموشی سے سننا ہوگی. میں آپ کی بات نہیں سنوں گی. ہم سن رہے ہیں، بس یہ درخواست ہے کہ وہ پرسنل کوئی بات نہ ہو. جی ماروی بولیں، آپ سن رہے ہیں؟ جی پرسنل کوئی بات نہ ہو تو پھر مختارہ مائی کا تو نام لے کر انہوں نے بات کی. میں نے مختارہ مائی آپ کے کوئی پرسنل رشتے دار ہے کوئی؟ میں نے آپ کا مختارہ مائی ایک خاتون ہے، میری بہن ہے اور آپ کی بھی بہن ہے. آپ کو شرما نہیں چاہیے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں اٹیک کر رہی ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو میری صرف گزارش ہے کہ ہم ایک جنرل گفتگو کریں. مختارہ مائی ایک تیسری مختارہ مائی کے پرسنل ایک دوسرے کے بارے میں مختارہ مائی ملک کی بیٹی ہے. جی اسی طریقے سے میں نے بھی عام بات کی ہے. یہ کہہ دینا بات، جی پلیز آپ میری بات سنیے، آپ سنائیے ماروی. یہ بات کہہ دینا کہ یہاں پر، یہ بات کہہ دینا کہ یہاں پر صرف اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، آئے دن ہوتے ہیں حضور، آئے دن ہوتے ہیں. 3 سال کی بچی کو ریپ کر کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا ہے. آپ کیا بات، کس دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں؟ اگر اور یہاں پر یہ 3 سال کے واقعات آپ مجھے بتائیں کہ پورے سال کے اندر اکا دکا واقعات نہیں ہے، اکا دکا واقعات نہیں ہے. ارے بھائی بات سن لیجیے، آپ کی بات میں نہیں سننا چاہیے. آپ غلط بیانی چاہتی ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. مجھے دبا نہیں پائیں. آپ اپنی آواز کو نیچا دیجیے اور تمیز دیجیے. یہ ایک بیسک آداب ہے، بنیادی آداب ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ دونوں بہت قابل احترام ہے. اس کو اگر ہم یوں کر لیں گے ایک ون بائی ون کر لیں تو اچھی ہے گفتگو، لوگوں کی بھی سمجھ میں آئے گی. اور آپ انہیں سمجھائیے، آپ انہیں فرمائیے، انہیں بتائیے، آپ ان کو سمجھائیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والی ہے، اسلام کے قوانین کی پابندی کریں. ٹھیک ہے، یہ اسلام سے ہٹ کر بات کرنے کی لڑکیوں کو، اسلام یہ نہیں کہتا لڑکیوں کو ریپ کرو اور اس کے بعد جب اسلام یہ نہیں کہتا. کس نے کہا کہ اسلام نے کہا کہ ریپ کرو؟ اگر کوئی آدمی کا ذاتی عمل ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ ٹھیک ہے،
नहीं, ये मान लीजिए रेप और इस तरह की हरकत तो सब मजहब नहीं, आप मेरी बात सुनने पर राजी? अच्छा नहीं चले, आप लोग तो सच को सुन नहीं सकते, आप लोग सच बोल नहीं रही, इसलिए मैं सुन रही हूं। आपको सच सुनाना चाहे तो आप यूं ही भड़क जाते हैं। आप सच नहीं बोल रही, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बात कर रही हैं मगरिब के अंदाज नहीं चले, इसको ऐसा कर लेते हैं, चूंकि जाहिर है मगरिब की भाई, अगर मैं रेप के खिलाफ बोल रही हूँ तो ये मगरिब की बात है। इसका मतलब ये कि आप बताया कि इक्का दुक्का आप ये समझती है कि हमारे माशरे में अरे इक्का दुक्का पढ़ भी ले, कुछ पढ़ ले, कुछ पढ़ लिख ले, कुछ आप पढ़ ले, आप जाहिल हैं, आपको चाहिए कि कुरान और हदीस की पढ़ाई करें। आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और आपने मुझे जाहिल कहा है, आप मेरी तरबियत में शामिल नहीं है कि मैं आपके सामने हदीस का हवाला मेरी तरबियत में शामिल नहीं है, ये गालिबन आपकी तरबियत में शामिल है, आपकी तरबियत है कि आप जाहिल कहें लोगों को। मैंने आपको जाहिल नहीं कहा है, और लिहाजा क्योंकि आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं अब मैं ये चाहता हूं कि हम जरा इसमें अब ऐसा कर लें कि इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और वन बाय वन दोनों बोल लें, और जाहिर है लोग भी एक दोनों का नजरिया मुझे तो बात नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं अपनी बात तो कंप्लीट अपनी बात तो कंप्लीट करने की। आई गॉट योर पॉइंट मारे, अब मैं बस मैसेज ये करने लगा हूं, चूंकि अगेन आज के प्रोग्राम में हम उस क्लिप की वजह से बहुत सारा टाइम चला गया, तो मैंने आप दोनों से वक्त लेना है ताकि हम इसी गुफ्तगू को बिला किसी तातुल के रिकॉर्ड भी कर सकें, ताकि हम इसको अपने अगले प्रोग्राम में भी नशर कर सकें, और उसमें अभी से ज़ाब्ता बना लेते हैं कि वन बाय वन दोनों बात करें ताकि अच्छे माहौल में, एक बिल्कुल हेल्दी माहौल में एक बात हो जाए। यानी मैं आज के प्रोग्राम के हद तक मैं सिर्फ ब्रेक लेके आप लोगों से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेता हूं, और मैं आप दोनों से माजरत तो कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा वक्त का और तलबदार हूं। हम बगैर किसी तातुल के इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम इस गुफ्तगू को आगे चला सके अपने अगले प्रोग्राम में, और एक अच्छे माहौल में एक अच्छी बात हो सके। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेता हूं, और फिर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम एक ज्यादा बात कर सकें, हमें ज्यादा दौरा नहीं मिल सके। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।